پیارے ساتھیوں، اپنے آپ کو ان کلچرل جو ہے ایکٹیویٹیز سے جو آپ کے دین کے خلاف ہیں اور بے حیائی پر مشتمل، ان سے دور رہو میرے ساتھیوں۔ اور آخری بات، سماج کے بگاڑ کی ایک بہت بڑی وجہ میرے ساتھیوں، ہمارے مردوں کا بھی اور ہماری عورتوں کا بھی دین کے علم سے دور ہونا ہے۔ علم دین کی کوئی جانکاری ہمارے پاس نہیں۔ ابھی آپ نے وراثت کے مسائل کے بارے میں سنا، آج وراثت کے موٹے موٹے مسائل ہمارے نوجوانوں کو نہیں معلوم، اور وراثت تو بہت دور کی بات ہو گئی۔ ارے قبر میں جو 3 سوال ہوگا، من ربو کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا، تیرا رب کون ہے، تیرے نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے، ان تینوں سوالوں کا جواب بھی ہم جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہم یہ تو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، مگر اللہ کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں؟ ہمارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں؟ ہمارا دین اسلام ہے، ان کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں؟ آج حالات یہ ہے، 4 کتابیں پڑھ کے ہمارا نوجوان ملحد ہو جاتا ہے، ایتھسٹ ہو جاتا ہے۔ کالج اور یونیورسٹی کی کچھ کلاسیں پڑھ کر کے ہماری قوم کی بیٹیاں مرتد ہو جاتی ہیں۔ ظاہر ہے جس بلڈنگ کی عمارت کی بنیاد کمزور ہو، آپ اوپر جتنے فلور بھی بنا دیں، ایک دن وہ بلڈنگ دھراشائی ہو جائے گی، وہ مکان گر جائے گا میرے ساتھ۔ اپنے بچوں کو آپ اسکول میں پڑھائیں، کوئی حرج کی بات نہیں، کالج میں پڑھائیں، کوئی حرج کی بات نہیں، مگر مساجد میں ایسا مکتب قائم کرے جہاں آپ کے بچے دین کی ایسی بیسک نالج حاصل کر لیں کہ دنیا کے کسی کونے میں جائیں ان کی بنیاد مضبوط ہو میرے پیارے ساتھیوں۔ آج افسوس کی بات ہے، کتنے لوگوں کی عمر کا ایک حصہ گزر گیا اور دین کی نالج ان کے پاس نہ کے برابر ہے۔ اسی سمیع کے بھائی نے ہم کو بتایا کہ آج بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے پوری زندگی گزار دی، اب قبر میں پیر لٹکا ہوا ہے، انہوں نے قرآن نہیں پڑھا، انہیں اردو آتی نہیں۔ ہمارا زیادہ تر اسلامک لٹریچر اردو میں ہے، گجراتی وہ جانتے، ہندی جانتے، اردو انہوں نے پڑھی نہیں، تو دین کی بہت ساری نالج نہیں ہے ان کے پاس۔ آج الحمدللہ ہمارے علماء کام کر رہے ہیں، گجرات کی سرزمین پر، راجستھان کی سرزمین پر اس سلسلے میں بہت بڑا کام ہوا ہے کہ ہندی میں قرآن کے ترجمے، احادیث کے ترجمے چھپے ہیں اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، دین کو سیکھو، دین کا علم حاصل کرو، علماء سے جڑو، اپنی عورتوں کو لازماً جمعہ کے خطبات میں بھیجو۔ ہر اہل حدیث مسجد میں جہاں جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے، جمعہ کی نماز ہو رہی ہے، وہاں خواتین کا بھی ارینجمنٹ ہو، انتظام ہو۔ ہمیں دوسروں سے شکایت نہیں، کم سے کم ہم جو قرآن و حدیث پہ چلنے والے، ہماری مساجد میں لازماً پردے کے ساتھ انتظام ہو، خواتین آئیں، اپنے دینی پروگراموں میں خواتین کا انتظام کیجئے، شوق سے ان کو لے کے جائیے، گھر میں دینی بیانات کو سننے کا ماحول بنائیے، اور جیسے سننے کا ماحول بنائیے ایسے ہی عمل کا ماحول بنائیے۔ اللہ کے